السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سیشن میں بہت سارے سوالوں کے جوابات پیش کریں گے۔ آپ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو خوب غور سے اچھی طرح سن لیا کریں اور سمجھ کر عمل کرنے کی فکر کریں۔ پہلی چیز سوال کیا ہے محمد صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ دانت کو برش وغیرہ کے ذریعے اچھی طرح صاف نہیں کرتے، دانت ان کے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ غسل کر رہے ہوں تو غسل کے دوران صرف کلی کر لینا یہی کافی ہے، فرض ادا ہو جائے گا یا پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب دیں۔ پہلی چیز تو آپ اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ غسل کے جو فرائض ہے، 3 فرائض ہے، ان میں کا ایک فرض یہ ہے کہ انسان کلی کرے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرے، یعنی حلق تک پانی کو اچھی طرح ڈال کر کلی کر لے، یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ جو انسان کے دانت ہوتے ہیں، ان دانتوں کو اچھی طرح مل کر دھونا، یا اسی طرح دانتوں کے اندر اگر کوئی تنکا وغیرہ ہے تو اس تنکے کو باہر نکال کر وہاں تک پانی کا پہنچانا، یہ غسل میں فرض نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جس انسان کے دانت گندے میلے کچیلے ہوں، اس کے اوپر کائی جمی ہو، اس کے اوپر میل کچیل جمع ہو، تو اس کے لیے صفائی کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برش کے ذریعے یا پھر مسواک کے ذریعے اس گندی چیز کو باہر نکال دے، اور صاف صفائی کا تقاضا ہے، اس لیے نکال کر غسل کرے، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا، دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی تھی اس کو نہیں نکالا، یا پھر دانت کے اوپر میل وغیرہ جمع تھا، اس نے برش نہیں کیا اور اس نے مسواک کا بھی استعمال نہیں کیا اور صرف کلی کر غسل مکمل کر لیا، تو ایسے آدمی کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط یہی ہے کہ آدمی اپنے دانتوں کو بھی اچھی طرح صاف کرے کہ اس کے اوپر کا میل کچیل نکل جائے اور پانی ڈائریکٹلی آپ کی دانتوں کو صاف کر سکے۔ دوسرا سوال ہے، واش روم سے نکل کر کے ایک بار سوپ سے ہاتھوں کو دھو لینے کے بعد کیا ہمارے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں، یا پھر 3 بار سوپ لگانے کی، یعنی صابن لگا کر ہاتھ کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے؟ واش روم سے نکلنے کے بعد سوپ کا استعمال کرنا ضروری ہی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو بتلایا گیا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر یا بدن کے اوپر نجاست ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، تو اس کی صفائی کا حکم یہ ہے کہ آپ اس نجاست کا خاتمہ کر دیں، چاہے کتنی ہی مرتبہ۔ ایک مرتبہ میں اگر نجاست دور ہو جاتی ہے تب بھی آپ کی وہ نجاست والی جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ رہا صابن اور شیمپو وغیرہ کا استعمال کرنا، تو یہ دوسری اور الگ سے چیز ہے جو نجاست کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ واش روم سے باہر نکلے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، آپ نے ہاتھ پر 2-3 مرتبہ پانی ڈال دیا، صاف کر لیا، تو آپ کے ہاتھ یقینی طور پر پاک ہو جائیں گے۔ صابن کا استعمال کرنا ضروری ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ 1 مرتبہ صابن کا استعمال کرتے ہیں یا 2-3 مرتبہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے۔ بہرحال ضروری، فرض اور واجب اس کو نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا، یوں ہی سادے پانی سے دھو لیا، تب بھی کافی ہے، اور اگر آپ نے صابن کا استعمال کیا تو 1 مرتبہ استعمال کر لینا بھی کافی ہے۔ ہر دفعہ صابن کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر ہم کہیں پر جائیں اور وہاں پر بیت الخلاء کی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہے؟ اگر غیر مسلم دیش کو جائیں، کوئی بھی پانی اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ اپنے ملک میں ہو، دوسرے ممالک میں ہو، غیروں کے ملک میں ہو یا غیر کے گھر پر ہو، کہیں پر بھی آپ جائیں، جو پانی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوگا آپ اس کو یوں ہی ناپاک نہیں تصور کر سکتے جب تک کہ ناپاکی کا آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ اب ناپاکی کا یقین کیسے ہوگا؟ اگر آپ کو پانی میں نجاست کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، اس کے اندر نجاست کی بدبو ہے، یا پھر اس میں سے نجاست کا کلر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس پانی کو ناپاک سمجھیں اور پھر اس کا استعمال نہ کریں۔ لیکن اگر کسی پانی کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے،
تو ایسی صورت میں آپ اس پانی کو پاک ہی سمجھے، واش روم کے لیے بالکل اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں ہمارے واش روم میں جو پانی آ رہا ہے یہ ناپاک ہے اور اس کے علاوہ کوئی پانی وہاں پر نہیں ہے، وہ آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایسی صورت میں آپ ڈھیلوں کا استعمال کریں، اور ٹیشو پیپر ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ ٹیشو کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب میرے والد لوگوں کے کپڑے سلتے ہیں اور اس سے کچھ کپڑا جو بچ جاتا ہے وہ میرے والد میرے لیے اس کا کپڑا بنا دیتے ہیں، تو کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، جو کپڑا سلا جاتا ہے درزی کے پاس، تو سلنے کے بعد جو کپڑا بچ جاتا ہے اس کی دو کیفیت اور دو کنڈیشن ہوتی ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو آدمی سل کر چلا جاتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بچا ہوا کپڑا ہے اس کی مجھ کو کوئی نیڈ نہیں ہے، یہ آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، تو آپ ایسے بچے ہوئے کپڑے کو خود آپ کے والد اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، آپ کے لیے کپڑا بنا سکتے ہیں، تو یہ بالکل درست ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آدمی سلانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو کچھ کپڑا بچا ہوا ہے یہ آپ مجھ کو ریٹرن کرو گے، تو اگر ایسا کپڑا ہے اور کپڑا بچ جاتا ہے تو پھر آپ کے والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کپڑا کسٹمر تک پہنچا دے، وہ آپ کے لیے کپڑا نہیں بنا سکتے۔ اب یہ جو دوسری والی کنڈیشن تھی کہ آدمی جو کسٹمر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ کو کپڑا ریٹرن کریں، تو یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو کپڑا مان لیجئے کسٹمر کے لیے کپڑے کی ضرورت صرف 5 میٹر کی ہے، 5 میٹر میں اس کا ڈریس مکمل ہو جاتا ہے اور وہ لے کر آیا تھا 7 میٹر، تو وہ کہتا ہے کہ جو 2 میٹر بچا ہوا کپڑا ہے یا ایکسٹرا کپڑا ہے یہ میرے بچے کا ہونے والا ہے، تو اتنے بڑے کپڑے کو اگر آپ کے والد آپ کے لیے کپڑا سلتے ہیں تو یہ بالکل خیانت والی چیز ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بچا ہوا کپڑا بالکل نارمل ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے، 1 میٹر سے بھی کم ہوتا ہے، جو عام طور پر کسٹمر کے لیے کوئی کام کا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ کہے کہ نہیں 1 میٹر سے کم کا بچا ہوا کپڑا بھی مجھ کو لینا ہے، تو پھر وہ کپڑا بھی آپ کے والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کسٹمر تک پہنچا دے، اس کو واپس کر دے۔ لیکن جو کپڑے بالکل نارمل سے ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے ہوتے ہیں، قطرن جس کو کہتے ہیں، جس کا رومال بھی بنتا نہیں ہے، تو پھر ایسے کپڑے کی عام طور پر کسٹمر کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اب ایسے بچے ہوئے کپڑے کو سل کر اگر استعمال میں لایا جاتا ہے تو پھر ان کپڑوں کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ یہ بہت ساری صورتیں ہو گئی، امید ہے کہ یہ تمام صورتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلا ایک سوال ہے، کچھ لوگ امام مہدی پر سوال کر رہے ہوتے ہیں، امام مہدی کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے، احادیث مبارکہ کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عظیم عقیدہ ہے۔ بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صاحب ہوں گے، ان کے رفیق اور ساتھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی امام مہدی کا جو اصل نام ہے وہ نام محمد ہوگا اور لقب آپ کا مہدی ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے کہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے امام مہدی ہوں گے، اور ان کی علامات بھی بہت ساری بتلائی گئی ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، 7 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ محدثین نے کتاب میں احادیث کی جو کتابیں ہیں یہاں پر مستقل طور پر امام مہدی کے بارے میں ابواب بھی قائم کیے ہیں، جس کے بارے میں آپ بڑی بڑی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب انہوں نے کافی لمبی بات کہی ہے کہ آپ بہت اچھی طرح بتلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہماری کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے، توفیق دے۔
ان کا سوال یہ ہے کہ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد جس جگہ سے پیشاب پخانہ نکلتا ہے اس کو کتنی مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی زبان سے بسم اللہ بھی نکل جاتا ہے، تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتلائیں۔ دیکھیے، آپ کے دونوں سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ جگہ جہاں سے آپ کا پیشاب یا پخانہ خارج ہوتا ہے اس کو کتنی مرتبہ دھویا جائے، تو ایک مرتبہ اگر آپ نے دھو لیا اور وہ نجاست ختم ہو گئی ہے تو آپ کی وہ جگہ پاک ہو گئی ہے۔ باقاعدہ 2، 3، 4، 5 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ ان کو دھو لیں۔ 3 مرتبہ دھونے سے نجاست اچھی طرح ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کبھی زبان سے بسم اللہ نکل جاتا ہے، تو ایسے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ جب بھی آپ واش روم جاتے ہیں تو واش روم داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کو داخل ہونے کی دعا پڑھ لینی ہے۔ بیت الخلاء میں اور غسل خانے میں کسی قسم کی دعا پڑھنا یا کوئی ذکر کرنا یا اللہ کا نام لینا یہ نام کی بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر بسم اللہ وغیرہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے۔ اگر کبھی غفلت سے اور غلطی سے نکل گیا ہے تو فوراً باہر آنے کے بعد توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ کا ورد کریں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، استنجا کرنے کے بعد نلکے سے ہاتھ دھو لیا جائے، اسی دوران کچھ چھینٹے اڑ کر دیوار وغیرہ پر چلے گئے ہیں، بعد میں ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جب غسل کر رہے ہیں تو غسل کا پانی اڑ کر یا پھر نلکے سے جو پانی آ رہا ہے اڑ کر دوبارہ دیوار پر جائے اور وہ پانی ہمارے بالٹی میں آ جائے تو کیا ہماری بالٹی ناپاک ہو جائے گی؟ جی بالکل، اگر آپ کی دیوار پر ناپاک قطرے موجود ہے اور پاک قطرے اس ناپاک قطروں کے ساتھ مل کر آپ کی بالٹی میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی بالٹی ناپاک ہو جائے گی، اس لیے ایسے وقت میں بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان دیوار کے اوپر جو نجاست کے قطرات ہیں آپ ان کو پانی ڈال کر صاف کر لیں۔ دوسری چیز، اگر آپ صاف نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نجاست کے قطرے کہاں کہاں ہے، تو جو آپ کی بالٹی ہے جس سے آپ غسل کرنا چاہتا ہے اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دے تاکہ غسل کرنے کے بعد آپ کے بدن کی چھینٹیں یا پھر دیوار کی چھینٹیں اڑ کر اس بالٹی کے اندر نہ گر سکے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی، چند سوالات تھے، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلی نشست میں اور اگلی مجلس میں اس کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔